صداقت علی عباسی صاحب کا ڈاؤن نیوز میں عادل شاخزیب کے پروگرام میں موسٹ اویٹڈ انٹرویو منظر عام پر آ چکا ہے۔ تمام تر کیا سرائیاں دم توڑ چکی ہیں۔ عادل شاخزیب صاحب کے ساتھ یہ پروگرام جب ریکارڈ ہوا تو اس کے بعد یہ بات منظر عام پر آ چکی تھی کہ ان کا پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن اب نیوز چینلز کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک سکیجول ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق ہی انٹرویوز کو نشر کرتے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں پی ٹی آئی کو جیسے میں ہمیشہ ہی کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا کہ یہ پروپیگنڈا بہت اچھا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس پر بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ ڈاؤن نیوز کو 32 توپوں کی سلامیاں بھی پیش ہوتی رہیں، اور بڑا ہی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ چینل ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی اور ہم کوئی غلام ہیں، تو ان کا کسی زمانے میں جیسے بول نیوز ان کا فیوریٹ چینل ہوتا تھا، اور ARY نیوز ہوتا تھا، 92 نیوز بھی کافی عرصے تک رہا، تو ویسے ہی اب یہ جو ڈاؤن نیوز تھا یہ ان کا ریسنٹلی ہی فیوریٹ بنا تھا، کیونکہ ساری زندگی تو یہ اس کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ جب اس سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اس کے کافی خلاف سمجھا جاتا تھا اس نیوز چینل کو، تو اس لیے ڈاؤن نیوز کو پہلے غدار ٹی وی چینل کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد اچانک ہی ڈاؤن نیوز سے زیادہ محب وطن، ڈاؤن نیوز سے زیادہ بہترین، ڈاؤن نیوز سے زیادہ اچھا کوئی ٹی وی چینل پاکستان میں نہیں رہا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بس 48 سے 72 گھنٹے ہی رہا، اس کے بعد ان ظالموں نے بھی انٹرویو نشر کر دیا۔ تو یہ تو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے سوچا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو اس میں صداقت عباسی صاحب نے کچھ باتیں بڑی اہم کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو لب لباب اس انٹرویو کا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانا ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی، تو اس فارمولا پہ عمل کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ میں نے آپ سے کئی بار اپنی ویلوگز میں اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی پرسنلی نہ تو کوئی پلاننگ ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی سوچ ہے، یہ ہمیشہ جو کچھ نون لیگ کر لی ہوتی ہے یہ اسی کو فالو کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ منہ سے مذمت کرتی تھی، وہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو GHQ پہ چڑھائی کرنے کا نہیں کہہ دیا تھا۔ نون لیگ کے ورکروں نے شہداء کی قبروں کی بے حرمتی نہیں کی تھی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے ایسی مذمت کی کہ جس کے بعد مفاہمت کا کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ صداقت عباسی صاحب بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پی ٹی آئی کے شہیدوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ ضمیر کے بوجھ اور قانون کے ڈر کی وجہ سے پی ٹی آئی اور سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اب ضمیر کے بوجھ تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو قانون کا ڈر ہے وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ دینے سے بھی نہیں جائے گا۔ آپ کو اپنی ان باتوں کی گواہیاں آنے والے وقت میں عدالتوں میں بھی جا کر دینی پڑیں گی، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کے نام بھی لیے، شیری مزاری، مراد سعید وغیرہ کے نام انہوں نے لیے ہیں اس انٹرویو میں، کہ یہ لوگ بڑے ہی جو ہیں وہ کرتے ترتے تھے اس سارے عمل کے، اور بہت ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بھی میٹنگز پہلے پارٹی میں ہوتی تھی، اب 9 مئی کا دن تو اس میں مقرر نہیں تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں بشرا بی بی کی رائے اور ان کا جو پلان ہوتا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا تھا، اور شیئر کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر تمام پارٹی ممبرانز کے ساتھ۔ تو یہ بات اب بشرا بی بی صاحبہ بھی زیر عتاب آ چکی ہیں۔ باقی بھی بہت سارے کیسز ہیں ان پر یوں تو کرپشن وغیرہ کے، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا ارسلان بیٹے کے ساتھ بھی کافی ساری آڈیوز ان کی لیک ہوئی تھی۔ لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی ملنا بہت ہی مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں بھی ہے تو مشکل ترین ضرور ہے۔
کچھ سالوں تک تو اس کی کوئی معافی کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی عمریں بھی ایسی ہیں کہ اگر 10 سال تک ان کو معافی نہ ملے تو اس کے بعد ان کے سیاسی کیریئرز ویسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی قابل رحم حالت ہو چکی ہے اب عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، کہ ان کے حالات بہت مشکل ہیں، لیکن جن لوگوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے وہ رحم کرتے نہیں ہیں، اور شاید دنیا کا کوئی بھی سسٹم، دنیا کی کوئی بھی ریاست ایسے معاملات پر رحم نہیں کرتی۔ آپ کوئی بھی نظام دنیا کا دیکھ لیجئے، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ آمریت ہو، چاہے وہ سوشلسٹ کنٹری ہو، جو بھی ہو، چاہے کوئی کمیونزم کا نظام کسی ملک میں چل رہا ہو، لیکن جو سسٹم ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس کے خلاف بغاوت کی ہمیشہ سزائیں دی جاتی ہیں، معافیاں نہیں ہوتی۔